اولاد ابراہیم کی ایک اور شاخ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آباد ہے۔ روئے زمین پر اول تجارت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں۔ تجارت اور کاروبار میں برکت ہے، مگر ناپتول میں کمی اور جھوٹ تجارت کے بدترین عیب ہیں۔ اپنے بندوں کو اس برائی سے آگاہ کرنے اور بچانے کے لیے پروردگار نے ہدایت کا پیغام ارسال فرمایا۔ اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری برادری، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے، لہٰذا تم صحیح طور پر ناپ تول کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں دہشت گردی نہ کرو۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری زوجہ کا نام قطورہ تھا۔ ان میں سے ایک اولاد مدین یا مدیان ہوئی۔ اس قبیلے کو بنو قطورہ کہا گیا۔ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کو اسی کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔
شجرہ نسب: شعیب بن نویل بن راویل بن ایفا بن مدین بن ابراہیم بن تارخ بن ناہور بن رو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفکشاد بن سام بن نوح۔ مدین بن ابراہیم کا نکاح حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ ان کی قوم شام کے علاقے میں آباد ہوئی۔ اس قوم میں سے سب سے بڑا قبیلہ جو تھا وہ بن دوان تھا، اور یہ قبیلہ پھیلتے پھیلتے شمالی عرب تک گیا اور 3 علاقوں کو آباد کیا: تیمہ، تبوک اور العولا۔ ان کا دارالحکومت تبوک تھا، جو کہ قدیمی زبان میں ایکا کہلاتا تھا۔ قوم جو تھی پہلے مسلمان ہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ بھی بھٹک چکے تھے۔ جب آپ حضرت شعیب علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو حالات بہت ہی بگڑ چکے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تقاریر کے انداز اور انداز بیان کی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں خطیب الانبیاء بھی کہا گیا۔ آپ نے اپنی قوم کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ آپ نے ان کی یاد دہانی بھی کی کہ باقی قوموں کے اوپر کیا عذاب نازل ہوئے جو راہ راست سے بھٹک چکے تھے، لیکن آپ کی قوم نہیں مانی، الٹا آپ کو دھمکیاں دینا شروع کر دیا۔ قرآن مجید اس کے بارے میں کچھ اس طرح ذکر کرتا ہے۔ اس کی قوم کے متکبر سردار بولے: اے شعیب، قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ کہا گیا اگرچہ ہم بیزار ہوں، ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر تمہارے دین میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط یعنی گھیرے ہوئے ہے۔ ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا۔ اے رب ہمارے، ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر۔ حضرت شعیب علیہ السلام شہر مدین کی جانب مبعوث کیے گئے تھے، تو یہ لوگوں کو دعوت رشد و ہدایت دیتے ہیں اور اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اس قوم میں سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے۔ جب کسی سے کچھ وصول کرتے تو ناپ پورا لیتے، اور جب کسی کو دیتے تو ناپ تول میں کمی کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس بات سے منع کیا کہ جس طرح تم لیتے ہوئے تول پورا لیتے ہو، ناپ پورا لیتے ہو، اس طرح تم دیتے ہوئے بھی اس بات کا لحاظ رکھو، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ زمین پر شر نہ پھیلاؤ اور فساد فی الارض سے باز رہو۔ لیکن یہ قوم اپنے اس فعل سے باز نہ آئی تو اللہ کے قہر اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئی۔ ناپ تول میں کمی بیشی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم بہت ساری دولت حاصل کر لیں گے اور بہت سارا مال ہمارے ہاتھ آ جائے گا، لیکن حقیقت میں اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، اور لوگوں کا اعتبار بھی اٹھ جاتا ہے۔ ایک دو بار تو ہو سکتا ہے لیکن بار بار نہیں ہوتا۔ تو کامیاب تاجر وہی ہے جو ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرے، اعتماد بھی قائم رہتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی رضا نصیب رہتی ہے۔
मदियन की कौम बुत परस्ती में मुलव्वस थी। बाइबल के मुताबिक बगल फोर नामी एक बुत की ये पूजा करते थे। बुत परस्ती के अलावा और भी बड़े ही संगीन गुनाहों में मुलव्वस थे। ये नाप तोल में कमी करते थे, झूठ बोलते थे, धोखा देते थे, होंडागर्दी बदमाशी करते थे, नाइंसाफी करते थे। बनी इसराइल की कौम जब यहां से गुजर रही थी और यहां पहुंची तो उन्होंने भी इन्हीं का रंग पकड़ लिया और उन सारे संगीन गुनाहों में ये भी मुलव्वस हो गए। कुरान मजीद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों का भी जिक्र होता है। आपकी बेटी हज़रत सफूरा बिनते शुएब, इनका निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। कुरान मजीद में हज़रत शुएब का जिक्र 11 मरतबा हुआ। वाक़या सुना, सारी तफसील सुनी। आइए उनकी ज़ियारत करते हैं और दुआ करते हैं हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसाफ करें। खुश नसीब हैं हम लोग जिन्हें इनकी ज़ियारत मिली। खुश नसीब है ये मिट्टी और इस मिट्टी के लोग जिनको ये मिले। और खुश नसीब हैं वो सब जिनको इनका सबक मिला और अमल किया। इस उर्दन की मिट्टी के लोग ऐसे हैं कि कल परसों किसी बाज़ार में गए तो हमने कोई तिजारत सीखी, बकाया पैसे उन्होंने हमें वापस किए और हम चले गए। कुछ देर बाद वो चीखते चिल्लाते बाहर आए, हमें ढूंढते हुए और माजरत करते हुए कहा कि मैंने आपको पैसे कम दे दिए थे, बकाया ले लें। ये है वो सबक, अदल और इंसाफ का सबक। अगर हम अदल और इंसाफ को किसी भी मुआशरे से निकाल दें, बाखुदा वो मुआशरा ख़त्म हो जाएगा, जैसे मदियन का मुआशरा ख़त्म हो गया। अदल और इंसाफ हमें ज़रूरी चाहिए, आपको, मुझे, हर मुआशरे को। अगर हम तिजारत की छोटी छोटी बातों पे इंसाफ नहीं कर सकते तो बड़ी बड़ी बातों पे किस तरह करेंगे? उसके लिए हमारे पास कलेजा है। क्या आप और मैं सच बोलते वक्त बेशक हमें नुकसान हो बोलेंगे? क्या आप और मैं नफा नुकसान देखे बगैर रिश्तों को कायम रखेंगे? क्या आज पाकिस्तान में अदल व इंसाफ का मसला नहीं है? क्या आप इंसाफ कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपने रिश्तेदारों से, ना जानने वालों से? ये मेरी गुजारिश होगी आपसे कि इस कहानी, इस सफर को रायगाना जाने दें, सबक सीखें कि आज़ाब हम एक दूसरे के ऊपर नाजिल ना करें, अदल व इंसाफ करें, हर हाल में करें। सफर आगे जारी रखेंगे
اور آپ کو کہیں اور ملیں گے۔